السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز دوستو، کھال دفن کرنے کا حکم دینا احمقانہ فیصلہ، آخر اس بے وقوفی کا علاج کیا ہے؟ دانش ریاض ممبئی، جس کی تحریر میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جناب عبدالرقیب صاحب انڈین سینٹر فار اسلامک فائنینس کے سیکریٹری اور چمڑے کے تاجر رہے ہیں۔ بھیونڈی کے علماء کرام کی میٹنگ جو قربانی کے کھال سے متعلق تھی، اس پر اپنا رد عمل ظاہر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آخر کچے چمڑے کے دام میں گراوٹ کی حقیقت کیا ہے؟ آئیے ہم اس کی وجہ جانتے ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام میں لکھا ہے کہ ایک ویڈیو پیغام واٹس ایپ کے ذریعے خوب گردش کر رہا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کچے چمڑوں کے دام میں جو گراوٹ آئی ہے وہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت رچائی گئی ہے، تاکہ عید الاضحیٰ کے موقع پر مدارس اسلامیہ کو جانوروں کے چمڑوں کی شکل میں ملنے والے احتیاط اور اس سے ہونے والی آمدنی پر روک لگائی جا سکے۔ یہ خبر بے بنیاد اور غلط فہمی پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ چمڑے اور اس سے تیار کی جانے والی مصنوعات کا بڑا حصہ بین الاقوامی بازار کے لیے بنتی ہیں، لہٰذا یہ تجارت ہمیشہ بین الاقوامی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کے ضد میں آتی رہتی ہے۔ آج بین الاقوامی فیشن انڈسٹری میں چمڑے سے بنی مصنوعات کی مانگ بہت کم ہو چکی ہے، اسی وجہ سے چمڑے کی کھپت میں بہت گراوٹ آئی ہے۔ آج سے 2-3 سال پہلے تک نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے بازار میں کچے چمڑے اور ویٹ ویلو خریدنے کے لیے 6 مہینے پہلے بکنگ کرنی پڑتی تھی اور ان کے دام پر مجبوراً خریدنی پڑتی تھی، مگر آج وہ لوگ منت سماجت کر کے اپنا مال بے حد کم داموں پر بیچ رہے ہیں۔ اسی طرح برازیل کے چمڑوں کے داموں میں 3/4 گراوٹ آئی ہے۔ کیا وہاں بھی مدارس کو چندہ دینے والے لوگ ہیں کہ ان کو سزا دینے کے لیے داموں کو گرایا گیا ہے؟ قرآن مجید کا حکم ہے کہ کوئی بھی خبر آئے تو پہلے تحقیق کی جائے، پھر دوسروں کو بتایا جائے۔ پیغام بھیجنے والے نے مشورہ دیا ہے کہ کم داموں میں بیچ کر اہل حکومت اور غیر مسلم کارخانہ داروں کو فائدہ پہنچانے کی بجائے چمڑوں کو زمین کے اندر دفن کر دیا جائے۔ شاید ان کو پتہ نہیں ہے کہ آج بھی 70% ٹینری کے مالکان مسلمان ہیں اور وہ لوگ بھی سستے داموں میں چمڑے خرید کر سستے داموں میں ہی بیچ رہے ہیں۔ لوری کا کرایہ اور بنانے کا خرچ کچے چمڑوں کے دام سے دگنا ہو گیا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی چمڑے کو پھینکنے والی نادانی کرے تو اس کا نقصان خود ان کے ہی بھائیوں کو ہوگا، نہ کہ حکومت کو یا کسی دشمن کو۔ لہٰذا دانشمندی کا تقاضا ہے کہ ان حالات میں قرآن کی اس آیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے صبر کا دامن تھامے رہیں اور اپنے اداروں کے اخراجات کو کم سے کم تر کریں اور اللہ رب العزت سے حالات میں سدھار کی دعا کرتے رہیں۔ یقیناً یہ ایک ایسا پیغام ہے جس پر سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے۔ کئی برس پہلے تک مدارس اسلامیہ کے لیے قربانی کا کھال وصولنے اور اسے اچھے داموں میں بیچنے کے لیے ہم نے بھی بڑا جتن کیا ہے، لہٰذا جو بات مسلمان چمڑے کے تاجر ہم سے گوش گزار کیا کرتے تھے وہ یہ کہ عموماً بقرعید میں قربانی کے کھال کو اس سلیقے سے نہیں اتارا جاتا ہے جس سلیقے سے عام دنوں میں کسائی اتارا کرتے ہیں، لہٰذا جا بجا کھال کٹ جاتا ہے اور قیمت کم ہو جاتی ہے۔ کلکتہ کے ٹینری کے کاروباریوں کا کہنا تھا کہ کم قیمت کی وجہ سے سینتھیٹک آئٹم مارکیٹ میں اس قدر پسند کیا جانے لگا ہے کہ لوگ اصلی چمڑے کا سامان اب نہیں خریدتے۔ ایک تو قیمت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف اگر اس کی حفاظت نہ کی جائے تو جلدی خراب ہو جاتا ہے، جبکہ سینتھیٹک کا سامان زیادہ پائیدار اور دیکھنے میں بھی خوبصورت لگتا ہے، لہٰذا اس وجہ سے بھی چمڑے کی کھپت کم ہوتی جا رہی ہے۔ اب ایسی صورت میں ہمارے علماء کرام اگر غیروں کا نام لے کر اپنوں کو ہی نقصان پہنچائیں گے تو یہ کہاں کی دانشمندی ہے؟